العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین. قال صاحب الوقایہ ویأتی بہم المسافر والمصلی فی المسجد جماعتا او فی بیتہ فی مصر وَكُرِهَ تَرْكُهُمَا لِلْأَوَّلَيْنِ لَا لِلثَّالِثِ أي كُرِهَ تَرْكُ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا لِلْمُسَافِرِ وَالْمُصَلِّ فِي الْمَسْجِدِ جَمَاعَةً. أَمَّا تَرْكُ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا فَلَمْ يَذْكُرْهُ فَنَقُولُ أَمَّا الْمُصَلِّ فِي الْمَسْجِدِ جَمَاعَةً فَيَكْرَهُ لَهُ تَرْكُ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا وَأَمَّا الْمُسَافِرُ فَيَجُوزُ لَهُ الِاكْتِفَاءُ بِالْإِقَامَةِ وَالْمُصَلِّ فِي بَيْتِهِ فِي مِصْرٍ إِن تَرَكَ كُلًّا مِّنْهُمَا يَجُوزُ لقول ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اذان الحی یکفینا وهذا اذا اذن واقیم فی مسجد حیہ واما فی القرى فإن كان فيها مسجد فيه اذان واقامة فحکم المصلی فيها كما مر. عزیزان گرامی، اذان و اقامت کے سلسلے میں مختلف شکلوں اور صورتوں میں کا بیان جاری ہے، جس میں اس عبارت میں صاحب وقایہ کہتے ہیں کہ 3 قسموں کے لوگ ہیں عام مصلی کے علاوہ، جو انہیں اذان و اقامت کا کس قدر اہتمام کرنا ہے، کہاں اذان و اقامت دونوں ضروری ہے، کہاں صرف ایک ضروری ہے اور کہاں دونوں کو چھوڑا جا سکتا ہے. تو کہا کہ مسافر شخص اذان اور اقامت دونوں کہے، چاہے وہ اکیلا نماز پڑھ رہا ہو یا ساتھیوں کے ساتھ، اسے دونوں کہنا ہے مسافر کو. چنانچہ آپ حاشیہ نمبر 1 میں دیکھ سکتے ہیں اس سلسلے کی حدیث حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سے واپس جا رہے تھے تو ان کے ہمراہ، ان کے ساتھ حضرت ابن عمر بھی تھے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا اذا حضرت الصلاة فلیؤذن احدکم، کہ جب نماز کا وقت آ جائے تو تم میں سے ایک شخص اذان کہے. اس روایت کو کی تخریج کتب 6 کے مصنفین نے فرمائی ہے. اس سے معلوم ہوا کہ مسافر دونوں کہے گا. دوسرا وہ شخص ہے فی بیتہ فی مصر والمصلی فی المسجد جماعتا، مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنے والا، اسے بھی دونوں انجام دینا ہے. اذان اور اقامت وہ بھی دونوں کہے، جماعت سے مسجد میں جب نماز ہو رہی تھی. لیکن اگر جماعت ہونے کے بعد کوئی مسجد میں نماز پڑھے، اکیلا نماز پڑھے، تو ایسے شخصوں کے لیے اذان و اقامت کہنا مکروہ ہے، اسے بغیر اذان و اقامت کے نماز پڑھنی ہے اکیلے. اب رہی بات تیسرا شخص جو شہر کے اندر اپنے گھر میں نماز پڑھ رہا ہو، اس کے لیے دونوں کا ترک کرنا، یعنی اذان و اقامت کا چھوڑنا مکروہ نہیں ہے. اس لیے کہ وہ اگرچہ اپنے گھر میں بغیر اذان و اقامت کے نماز پڑھ رہا ہے، تاہم اس کی نماز حکماً اذان و اقامت کے ساتھ شمار ہوگی، اس لیے کہ محلے کی مسجد کی اذان اس کے لیے کافی ہے. اور اگر مسافر شخص اذان و اقامت کو چھوڑے گا تو گویا اس نے حقیقتاً و حکماً ہر طرح سے بغیر اذان و اقامت کے نماز پڑھی. اس لیے مسافر کو دونوں ادا کرنا ہے، اور گھر میں اکیلے نماز پڑھنے والا وہ دونوں چھوڑ سکتا ہے. البتہ مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنے والا
کوئی ایک کو چھوڑے، یعنی اذان و اقامت میں سے کسی ایک کو اگر ترک کرے تو صاحب وقایہ نے اس کا حکم ذکر نہیں فرمایا ہے۔ چنانچہ شارح وقایہ فرماتے ہیں کہ مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنے والا، اس کے لیے دونوں میں سے کسی ایک کا ترک کرنا بھی مکروہ ہے۔ مسجد میں جماعت سے جب نماز ہو رہی ہے تو اذان اور اقامت دونوں ضروری ہے، کیونکہ شریعت مطہرہ نے اذان و اقامت کو اذان اور اقامت کو باجماعت مسجدوں کی جماعت کے لیے شعائر اسلام میں سے قرار دیا ہے، اس لیے ایک کا ترک بھی مکروہ ہوگا۔ اور رہی بات مسافر کی تو اس کو اقامت پر اکتفا کرنا کافی ہے۔ شارح کہتے ہیں اقامت پر اکتفا کر لے تو کافی ہے، البتہ صرف اذان پر اکتفا نہیں کرے گا، اور گھر میں شہر کے اندر گھر میں نماز پڑھنے والا اگر دونوں بھی چھوڑ دے گا تو اس کے لیے درست ہے، اس لیے کہ آگے حضرت ابن مسعود کا اثر اور قول موجود ہے، اذان الحی یکفینا، کہ محلے کی اذان ہمارے لیے کافی ہے۔ چنانچہ حضرت ابن مسعود کا یہ قول بھی ہے، اور انہوں نے حضرت علقمہ بن قیس، اسود بن یزید وغیرہ حضرات کے ساتھ نماز بغیر اذان و اقامت کے پڑھی، اور فرمایا یجزی اقامت الناس حولنا۔ امام محمد نے کتاب الآثار میں اس کو ذکر فرمایا ہے۔ وَهَذَا إِذَا أُذِّنَ وَأُقِيمَ فِي مَسْجِدِ حَيِّهِ، لیکن یہ اس وقت گھر میں نماز پڑھنے والے کے لیے دونوں کا ترک جائز ہے جب محلے کی مسجد میں اذان اور اقامت کہی گئی ہو، لیکن اگر دیہات ہو اور وہاں اگر مسجد ہو اور وہاں اذان و اقامت ہوتی ہو تب بھی حکم وہی ہے۔ جو کہ گزر چکا، یعنی اس کے لیے ترک جائز ہے۔ اور گھر میں نماز پڑھنے والا اسے مسجد کی اذان و اقامت کافی ہے، لیکن اگر محلے میں مسجد ہی نہیں ہے، وَإِن لَّمْ يَكُنْ فِيهَا مَسْجِدٌ، تو اس کا حکم پھر اس صورت میں مسافر والا حکم ہوگا، یعنی دونوں کا ترک کرنا اس کے لیے مکروہ ہوگا، اور اقامت پر اکتفا کر سکتا ہے، یعنی کم سے کم اسے اقامت تو کہنی ہے، جیسے مسافر کو کم درجے میں اقامت تو کہنا ہے، دونوں کو ترک نہیں کر سکتا ہے۔ اسی کو فرمایا وَإِن لَّمْ يَكُنْ فِيهَا مَسْجِدٌ كَذَا فَمَن يُصَلِّ فِي بَيْتِهِ فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْمُسَافِرِ۔ آگے ایک مسئلہ یوں بیان کیا جا رہا ہے کہ وَيَقُومُ الْإِمَامُ وَالْقَوْمُ عِنْدَ حَيِّ عَلَى الصَّلَاةِ وَيَشْرَعُ عِنْدَ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةِ۔ یہ اس باب کا آخری مسئلہ ہے، اور اس کو کچھ حضرات نے اختلافی بنا کر کے مشکلات پیدا کی ہے کہ جماعت جب کھڑی ہو تو مصلیوں کو کب کھڑے رہنا چاہیے۔ چنانچہ یہاں بتایا کہ امام اور قوم سب حی علی الصلاۃ کے وقت تو کھڑے ہوں گے، امام اپنے مصلی پر مقتدی صفوں پر کھڑے ہو جائے۔ اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ مسجد میں داخل ہو کر جماعت کے انتظار میں کھڑے نہ رہے،
جیسے کہ بعض لوگ تھوڑا وقت اگر باقی ہو تو کھڑے کھڑے اقامت جماعت کا انتظار کرتے ہیں، یہ درست نہیں، بلکہ ایک جگہ بیٹھ جائے اور حی علی الصلاۃ کہتے ہی کھڑے ہو جائے۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ حی علی الصلاۃ پر ہی کھڑے ہونا چاہیے، جیسا کہ ہمارے دیار میں، ہمارے علاقوں میں ایک مخصوص نظریہ اور مذہب کے لوگ اس طرح کرتے ہیں اور اسے ضروری سمجھتے ہیں، اور ان کا یہ خیال ہے کہ حی علی الصلاۃ سے پہلے کھڑے رہنا درست ہی نہیں ہے۔ بلکہ حنفیہ کے یہاں اقامت شروع ہونے کے ساتھ ہی کھڑے ہو کر صف سیدھی کرنا بہتر ہے، حی علی الصلاۃ پر کھڑے رہنے سے زیادہ اور بھی بہتر ہے۔ گو کہ روایات اور احادیث حی علی الصلاۃ کے وقت و کھڑے ہونے پر شاہد ہے، لیکن بتایا یہ جا رہا ہے اور مقصود مسئلے سے یہ ہے کہ اب حی علی الصلاۃ کے بعد دیر سے اٹھنا اور تاخیر کرنا یہ درست نہیں ہے۔ گویا کہ اس سے معلوم ہوا کہ جماعت کے لیے کھڑے ہونے کا آخری وقت حی علی الصلاۃ کہنے کا وقت ہے، اس کے بعد اب تاخیر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس میں تو بلایا ہی جا رہا ہے نماز کی طرف۔ اور امام نماز شروع کرے گا قد قامت الصلاۃ کے وقت، لیکن یہاں پر ایک اعتراض ہوگا یا خلجان ہوتا ہے کہ قد قامت الصلاۃ کے ساتھ اگر تکبیر تحریمہ سے نماز اگر شروع کی جائے تو ابھی اقامت سے فرصت اور فراغت تو ہوئی نہیں ہے، تو ادھر امام کی قرات شروع ہوں گی اور ادھر اقامت ختم نہیں ہوگی، تو یہ بات تو درست نہیں ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قد قامت الصلاۃ کے وقت نماز کو شروع کرنے کی جو بات یہاں یشرع عند قد قامت الصلاۃ جو کہا جا رہا ہے، اس کا مطلب یہ کہ مؤذن کے قد قامت الصلاۃ کہنے کے وقت امام کو نماز کو شروع کرنے کی تیاری کر لینا چاہیے، نہ یہ کہ قد قامت الصلاۃ کہتے ہی وہ جو ہے نماز شروع کر دے، اس لیے کہ قد قامت الصلاۃ 2 دفعہ کہنے کے بعد تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھانا ہے اور نیت کرنا ہے، جب تک اقامت ختم ہو جائے اس کے فوراً بعد اسے تحریمہ باندھنا ہے۔ تو مقصود یہ ہے کہ اقامت کی تکمیل کے بعد پھر نماز کے شروع کرنے میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے۔ یہ باب یہاں پر ختم ہو گیا۔ اس کے بعد باب و شروط الصلاۃ شروع فرما رہے ہیں۔ باب و شروط الصلاۃ، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اذان و اقامت کے بعد اب نمبر آتا ہے نماز کا، اس لیے اب نماز کے متعلق مسائل کو بیان کر رہے ہیں۔ یاد رہے کہ نماز میں کل 12 فرائض ہے، جن میں سے 6 باہر کے ہیں، جنہیں شروط اور شرائط سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور بعض 6 دوسرے جو بعض ہے وہ نماز کے اندرون کے ہے، جنہیں ارکان سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ شروط الصلاۃ، شروط یہ شرطن کی جمع ہے، اس سے مراد وہ فرائض ہے جو نماز سے پہلے ادا کیے جائیں گے، اور جو نماز کے اندر ہوں گے ان کو ارکان کہے گے۔ اس میں نمبر 1 بدن کا پاک ہونا حدث اور نجس دونوں سے، نمبر 2 جگہ کا پاک ہونا، نمبر 3 ستر عورت ہونا، یعنی مخصوص اور ضروری اعضائے بدن کا مستور اور چھپا ہوا ہونا، نمبر 4 کپڑے کا پاک ہونا، نمبر 6 نماز کی نیت کرنا، اور نمبر 5 نماز کی نیت کرنا، اور نمبر 6 قبلے کی طرف متوجہ ہونا۔ یہ وہ 6 شرائط ہے جو نماز کے شروع کرنے سے پہلے ضروری ہے، جن کے بغیر نماز درست نہیں ہوگی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ان میں 3 شرطوں کا بیان تفصیل سے اس سے پہلے والے باب میں گزر چکا ہے، یعنی مصلی کے بدن کا پاک ہونا حدث اصغر سے، حدث اکبر سے، جس کو یہاں صاحب وقایہ نے من حدث و خبث سے تعبیر فرمایا ہے۔
اور اسی طرح اس کے کپڑے کا پاک ہونا، اور نمبر 3 و مکانہ، اس کی جائے نماز مصلی نماز کا پاک ہونا۔ چوتھی چیز ہے ستر عورت، پانچویں چیز ہے استقبال قبلہ، اور یہاں چھٹے نمبر پر صاحب کتاب نے بیان فرمایا ہے النیت، نیت کرنا۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں حدث کی 2 قسمیں ہیں، حدث اصغر جسے وضو کرنے کی ضرورت ہو، اور حدث اکبر جس پر غسل کرنے کی ضرورت پیش آ جائے، جنابت ہو یا حیض و نفاس سے پاک ہو۔ تو مصلی کو ان دونوں حدثوں سے پاک ہونا ضروری ہے۔ قرآن کریم کی آیت ہے وَإِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، یہ حدث اصغر سے پاک ہونے کی دلیل ہے۔ حدث اکبر سے پاک ہونے کے لیے قرآن کریم کی آیت ہے وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، اور روایات بھی اس سلسلے میں موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عمار سے انما یغسل الثوب من 5 من الغائط والبول والقیء والدم والمنی، اور کپڑے کے پاک ہونے کی دلیل تو آپ کو بتائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ۔ سب سے پہلی چیز یہاں بیان فرمائی ہیا طہر بدن المصلی من حدث و خبث، مصلی کے بدن کا حدث اصغر اور خبث حدث اکبر سے پاک ہونا۔ الحدث النجاست الحکمیہ والخبث النجاست الحقیقیہ، نجاست حکمیہ اور نجاست حقیقیہ سے مصلی کے بدن کا پاک ہونا صحت صلاۃ کے لیے شرط ہے، ضروری ہے۔ نجاست حکمیہ اور نجاست حقیقیہ کی تفصیل ماقبل میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ وثوبہ، اور اس کے مصلی کے لباس کا پاک ہونا، جو حالت نماز میں اس نے پہن رکھا ہے۔ اس سے صرف کرتا پیجامہ مراد نہیں ہے، تہبند مراد نہیں ہے، بلکہ عام ہے۔ جو چیز بھی مصلی بحالت نماز پہنے، چاہے ٹوپی ہو، بنیان ہو، موزہ ہو، جوتا ہو وغیرہ، سب چیزیں پاک ہونا چاہیے۔ یہاں تک کہ پاجامے کا نیفا بھی پاک ہونا ضروری ہے، اگر وہ ناپاک ہوگا تو نماز درست نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر اس نے جیب میں کوئی رومال اور کوئی ایسی ناپاک چیز رکھی ہو تو بھی اس کی نماز نہیں ہوگی، اس لیے کہ حامل نجس خود بھی حکماً نجس ہوتا ہے۔ نجاست کا اٹھانے والا، نجاست کا علم بردار خود نجس ہوتا ہے اور ناپاک ہوتا ہے۔ اب رہی بات اس کے مکان ہو، اس کے جگہ کا پاک ہونا، تو یہاں جگہ سے مراد کیا ہے، اس کی حد بندی کیا ہے؟ چنانچہ فرماتے ہیں علماء کہ اس سے مراد اس کے صرف دونوں قدموں اور سجدے کی جگہ کا پاک ہونا مراد ہے۔ ہاتھوں اور گھٹنوں کی جگہ اگر ناپاکی ہو تو یہ معنی نماز نہیں ہے۔ اس کے دونوں قدموں اور سجدے کی جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے۔ البتہ ہاتھوں اور گھٹنوں کی جگہ ایسی ہے کہ نماز میں مٹی کا کچھ حصہ ہاتھ اور گھٹنوں میں لگ جاتا ہے، جیسے کہ ریت یا غبار، جو کہ ناپاک ہے۔ البتہ تو ایسی صورت میں اس میں نماز درست نہیں ہوگی۔ وَسَتْرُ عَوْرَتِهِ، عورت کا جو لفظ ہے عین کے فتح کے ساتھ، وعزو جس کا پردہ کرنا لازم اور ضروری ہے۔ مستورات یعنی عورتوں کو بھی اسی لیے عورت کہا جاتا ہے کہ ان کا پردہ لازمی ہے، اور نماز میں اس کا سطر دوسری کی طرف نسبت کرتے ہوئے کہا گیا ہے۔ اس کا سطر عورتہ، یہ دوسری کی طرف نسبت کرتے ہوئے، چنانچہ اگر کسی کی نظر حالت نماز میں مثلا رکوع میں اپنی شرمگاہ پر پڑ گئی کہ شرمگاہ پوری نظر آ گئی تو نماز فاسد نہیں ہوگی، بشرطے کہ دوسرے کی نظر میں وہ مستور ہو۔ اور ستر عورت کے سلسلے میں دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد،
یہاں پر مفسرین نے مسجد کا معنی نماز لیا ہے اور زینت کا معنی لیا ہے کہ اتنے کپڑے پہن کر نماز میں آنا ضروری ہے جو ستر کو ڈھانکتے ہو. ستر ڈھانک دے، اتنا کپڑا پہنو جو تمہاری ستر ڈھانک دے. چنانچہ یہاں رک کر کے یہ بات ہم ضرور کہیں گے کہ آج ہمارے نوجوان بطور خاص اور کچھ لوگ اس طرح کا لباس پہن کر نماز کے لیے مسجد میں آتے ہیں کہ جب وہ رکوع میں یا سجدے میں جب جاتے ہیں تو پیچھے کا حصہ، کمر والا حصہ ان کا کھل جاتا ہے. شرٹ یا ٹی شرٹ وہ بہت چھوٹا اور شارٹ ہوتا ہے، اور جو پینٹ ہوتی ہے نیچے والا، جو پینٹ اور جینس و پینٹ وغیرہ جو ہوتی ہے وہ کمر سے نیچے اتر کر کے کمر کا حصہ دکھائی دیتا ہے. اس طرح کے لباس پہن کر کے بہرحال مسجد میں آنا یہ احترام کے، اللہ کے دربار کے احترام کے خلاف ہونے کے ساتھ ساتھ نہ ان کی نماز ہوتی ہے جن کا ستر اس طرح نماز میں کھل جاتا ہے، اور دوسروں کے سامنے جو یہ ستر کھلتا ہے ان کی بھی نماز جو ہے میں کراہت آتی ہے، اور ان کی نماز کا خشوع ختم ہوتا ہے، اور ان کی دوسروں کی نماز بھی یہ متاثر کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں. اس لیے خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر نماز کے وقت تو ایسا لباس پہنو جو ساتر بھی ہو اور اللہ کے دربار کے لائق اور مناسب بھی ہونا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے عمل کی. اسی طرح فرمایا وہ استقبال القبلتی، استقبال قبلہ یعنی قبلے کی طرف منہ کرنا. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فولی وجہک شطر المسجد الحرام، اور ٹھیک کعبہ کی لکیر کی صورت میں منہ کرنا لازم نہیں ہے، بلکہ قبلہ جس طرف ہے اس طرف منہ کرنا لازم ہے. فقہا کی متفقہ رائے ہے کہ غیر اہل مکہ کے لیے جہت کعبہ قبلہ ہے اور اہل مکہ کے لیے عین کعبہ قبلہ ہے. چنانچہ ہمارے اس ملکوں کے لیے قبلہ چونکہ مغرب کی طرف ہے اس لیے مغرب ہی کی طرف منہ کرے. اس میں خاص بیت اللہ شریف سے تو اہل مکہ کے لیے عین کعبہ اور غیر اہل مکہ کے لیے جہت کعبہ قبلہ ہے. والنیت، نیت ضروری ہے، بغیر نیت کے نماز درست نہیں ہوگی. اب یہ جو اوپر سطر کی بات آئی ہے جس کی تفصیل ابھی آگے بیان فرمائیں گے، نیت کے سلسلے میں یہ جاننا ضروری ہے کہ نیت ارادہ قلب کا نام ہے، لیکن زبان سے الفاظ نیت کو اگر ادا کر لیا جائے تو اور زیادہ بہتر ہے، تاکہ دل اور زبان دونوں کی مطابقت ہو جائے. والعورة للرجل من تحت سرته إلى تحت ركبتيه والأمة مثله مع ظهرها وبطنها وللحرة كل بدنها إلا الوجه والكف والقدم وكشف ربع ساقها وبطنها وفخذها ودبرها وشعر نزل من رأسها وربع ذكره منفردا والأنثيين يمنع. ستر عورت کی حد بندی مرد و عورت کے لیے کتنی ہے اس عبارت سے اسے بیان کیا جا رہا ہے. انشاءاللہ ہم اسے اپنے اگلے سبق میں سمجھیں گے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اہتمام کے ساتھ نماز کو ادا کرنے والا بنائے. وما توفیقی الا باللہ. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.